اور ناظرین سوشل میڈیا پہ پرووکیٹیو کانٹینٹ، ڈسرپٹیو کانٹینٹ اور آفن ہمیں ہراسمنٹ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ٹرولز ہوتے ہیں وہ بھی اس حد تک لائنز بریچ کر دیتے ہیں کہ دیر آر ٹائمز کہ جب آپ ریزسٹ کرتے ہیں ان کو رسپونڈ نہیں کرتے اینڈ دے آلویز سے دیٹ ڈونٹ فیڈ دا ٹرولز. لیکن کبھی کبھار بات اس حد تک گزر جاتی ہے کہ پھر معاملات کو ٹیک اپ کرنا پڑتا ہے. اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کی اہلیہ انہوں نے ریسنٹلی ایف آئی اے کو اپروچ کیا ہے. معاملہ کیا ہے؟ ان کو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ اور آن لائن ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آفن مرد حضرات جو ہے وہ ٹرول کر رہے ہوتے ہیں. لیکن خواتین کو اگر نشانہ بنائیں اور وجوہات کیا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. ہمیں جوائن کریے فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہبہ فواد صاحبہ ان دا اسٹوڈیوز ود اس. السلام علیکم ہبہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہبہ صاحبہ ناظرین کے لیے بھی آپ ذرا بتائیے گا، سوشل میڈیا پہ تو ہم چونکہ فالو کرتے ہیں اور آپ کی اور صنم جاوید خان صاحبہ کی جو بہن ہے فلک جاوید خان صاحبہ ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، ٹویٹس کا ایک تبادلہ ہوا اینڈ یہ اس ورچ پہ چلا گیا کہ آپ نے ایف آئی اے کو اب ایک درخواست ان کے خلاف دائر کی ہے. یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اور آپ کی اس وقت کی پوزیشن کیا ہے ایف آئی اے میں؟ دیکھیں جہاں تک فواد چودھری صاحب کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک سینئر پوزیشن ان کی ہے بھی ایک پالیٹکس کے اندر. تو سیاسی گفتگو کے حد تک تو آپ کو پتہ ہے آپ برداشت کرتے ہیں چیزوں کو کہ ظاہر ہے آپ کو بہت سی نیگیٹو باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، پازیٹیو بھی سننے کو ملتی ہیں. لیکن جب ذاتیت پہ آپ کی بات آ جائے اس کے ساتھ مجھے بھی رگڑا دیا جاتا ہے چیزوں کے اوپر، اور جب آپ ذاتیت پہ آ جائیں اور جب آپ کریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع ہو جائیں کسی عورت کی تو وہ ایک نامناسب بات ہے میری نظر میں. بلکہ چاہے آپ ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی بھی عورت ہے پاکستان کی، کوئی نہ کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، تو یہ چیزیں آپ کو ہانٹ کرتی ہیں اور یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کے پاس کیا سیاسی مواد ختم ہو چکا ہے جو آپ ایک تذلیل کر رہے ہیں ایک عورت کی بیٹھ کے. آپ کے منہ میں جو دل چاہے آپ بولیں، جو الزامات لگائیں آپ بولیں، کیونکہ جسٹ فار یور فیور ویوز اور کہ ہم دکھانا کہ ہم پی ٹی آئی کے بہت زیادہ حق میں ہیں. ہمیں بھی پی ٹی آئی سے اتنی پیار ہے، میں بھی پی ٹی آئی کی بہت سپورٹر ہوں. ہمیں بھی بہت کچھ سامنا ہوا ہے، ہم نے بھی بہت تشدد سہا ہے، ہم نے بھی بہت ظلم سہا ہے. لیکن ان کا نظریہ اور ہے کہ چیزوں کو ہم کسی اور طریقے سے دیکھیں. ہبہ صاحبہ آپ نے ریزسٹ کرنے کی کہ ان کو رسپونڈ نہ کیا جائے، وہ جس طرح سے اگر اٹیک آپ کے اوپر کیا جا رہا تھا، آپ کو آلریڈی پتہ ہے صنم جاوید صاحبہ نے بھی ایک طویل عرصہ جیل میں گزارا اور ان کی بہن بھی اس وقت جو انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے بھی ایک کیس، ایک جعلی ویڈیو کے حوالے سے وہ کیس ان کے خلاف جو ہے کر رکھا ہے فلک جاوید صاحبہ کے اگینسٹ. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کے بھی ریمارکس تھے کہ سوسائٹی کا اب یہ جو ایک فیبرک ویسے ہی خراب وہ کہتی ہیں کہ ہو چکا ہے اور عوام جو ہے ان کے سامنے جو چیز بھی آتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا چیز اصل ہے اور کیا نہیں ہے، وہ اس پر بلیو کر لیتے ہیں، اس پر اعتماد کر لیتے ہیں. سو آپ نے سوچا کہ رسپونڈ نہیں کیا جائے اور معاملہ جو ہے وہ پہلے تو دیکھیں اس کے اوپر دیکھیں وہ اس کا ٹویٹر پہ آپ کو پتہ ہے چیزوں کا رد و بدل ہوتا رہتا ہے. آپ جواب دیتے ہیں ایک فورم میں، آپ کا ویو ہم رسپیکٹ کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں سب کا. لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے میری کریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع ہو جائیں، تہمتیں لگانا شروع کر دیں. آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہوں گی آپ کسی کی بیٹی نہیں ہیں، آپ کے گھر میں ماں نہیں ہے، آپ کے گھر میں بہن نہیں ہے یا کیا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ایک ویڈیو پیغام روپوشی کی حالت میں جاری ہوتی ہے، اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں ویوز آتے ہیں کہ جی یہ ایسی ہیں اور اس کے بعد بس آپ پھر اپنے آپ کو کلیئر کرتے رہیں. اسی لیے میں نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو اپروچ کیا ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائے. اگر یہ سچی ہیں آئیے اپنا ایویڈنس ریکارڈ کرائیے. اگر میں جھوٹی ہوں دنیا کے سامنے بات آنے دیں، سچ کا سچ اور پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ سامنے آئے گا. اچھا، ان کا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دنیا میں آپ اکیلی ہی ہبہ ہیں. پہلے تو یہ ثابت کر دیں، اور مجھے معلوم تھا وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایف آئی اے میں جائیں گی اور پھر جو آگے انہوں نے جو الزام لگایا ہے یہ جب اس کو انویسٹیگیشن انہوں نے آغاز کر دی ہے. ان کا وہ ایک امپریشن یہ دینا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے حوالے سے چودھری صاحب کی اہلیہ تو میں ہی ہوں جن کا نام انہوں نے لیا ہے، اور جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں میری ٹویٹس کو دیکھ کے جو کہ من گھڑت کہانیاں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں کبھی بھی ترین صاحب سے میری زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی. میں آپ کو بتاؤں آن ریکارڈ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آئی نیور ایور میٹ ہم.
کہ میں کبھی ان کے گھر گئی ہوں یا کبھی جب وہ پی ٹی آئی کا حصہ بھی تھے خان صاحب کے ساتھ اور سب کے ساتھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ بالکل چاہتی ہوں کہ وہ آ کے اس کو ثابت کریں. اور رہ گئی کاکڑ صاحب کی بات، ان کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا ایک ٹائم گزرا ہے. میری بیٹیاں ان کے بچوں کی بیسٹ فرینڈز ہیں اور ہم اوپر نیچے نیبرز تھے. تو وہ ایک الگ، دیکھیں بچوں کی بات ایک الگ ہے، اس کو لنک کر دینا میرے کیریکٹر سے یہ بہت زیادتی کی بات ہے. بٹ ہبا صاحبہ، ڈو یو آلسو فیل کہ یہ کسی کے ایما پہ کیا جا رہا ہے، آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو؟ وہ ٹارگٹ تو آپ کو پتہ ہے ہو ہی رہے ہیں. جو بیچارہ پہ تشدد اور ظلم میرے ہسبینڈ پہ کیا گیا ہے فواد پہ، وہ تو جب کہانیاں نکلیں گی تو وہ سامنے آئیں گی. اور جو ہم نے 7.5 مہینے جو میری بیٹیوں اور میں نے ظلم سہا ہے، اور میں اکیلی کوٹوں میں جاتی تھی، کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہمیں پوچھنے نہیں آیا، کوئی کچھ نہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے ہم نے فواد کی رہائی کروائی ہے اور ہمیں اعلیٰ عدلیہ سے اپنے انصاف ملا ہے. ہم بالکل اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری آنریبل کورٹ سے ہمیں انصاف ملا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوال آپ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی کریے کہ یہ کس کی اما کے اوپر یہ جو بیان دے رہی ہیں، یہ کس کی اما کے اوپر دے رہی ہیں. کیونکہ یہ بھی ارادہ رکھتی ہیں کہ آپ پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اپروچ کریں گی اس رویے کے حوالے سے؟ بالکل میرے لائر نے ان کو اپلیکیشن آئی تھنک ڈرافٹ ہو گئی ہے. آئی گوئنگ ٹو رائٹ این اپلیکیشن ٹو چیئرمین کہ آپ یہ مجھے ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ پارٹی کی بنا کے اوپر بیان انہوں نے جاری کیا ہے یا آپ اس کو ڈس اون کرتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ کی بھی ایک کنٹریبیوشن رہی ہے فار پاکستان تحریک انصاف، سو ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے آن دیز ٹویٹس؟ آئی ڈونٹ تھنک سو ابھی تک کسی بھی کوئی ریسپیکٹفل آدمی یا عورت نے اس کے اندر کوئی پچن کر کے کوئی بات کو آگے بڑھایا ہو. لیکن ابھی تک تو جتنے بھی دیکھیں تو وہ ٹرولرز ہی ہیں. لیکن تھینک گاڈ بہت سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو جو آپ نے لیا ہے، یہ چیز بند ہونی چاہیے. سو ڈو یو آلسو پلان ناٹ ٹو ریسپونڈ ٹو ہر ناؤ آن؟ No, I will if she do that again. I will. ہمارے لیگل فورمز کھلے ہیں. اگر یہ باز نہ آئی تو obviously I going to، اگر FIA نے بھی نامقدمہ درج کیا تو I going to approach my honorable courts. آپ کو لگتا ہے کہ FIA اس طرح سے رسپونڈ کرے گی اور اتنی پرو ایکٹیولی اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی؟ اب دیکھیں وہ تو آپ کو پتہ ہے پیچھے لگنا پڑتا ہے ان کے، اور میری تو پوری کوشش ہے کہ اس کو وہ انٹیروگیٹ کریں، انویسٹیگیشن کریں اور یہ شامل ہوئیں. کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایک صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عورت کا مسئلہ ہے کہ آپ کریکٹر اسیسینیشن عورتوں کی کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ ٹرینڈ آپ لوگ کیا سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جس کے جو پارٹی چھوڑے، جو سیاست چھوڑے، جو نہ آنا چاہے تو اس کی بیٹھ کے کوئی بھی، اور مزے کی بات، حیرانی کی بات ہے کہ عورت ہی آپ کی تذلیل کر رہی ہے. شرم کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، شرم آنی چاہیے. اس کو تو ویسے ہی معافی مانگ لینی چاہیے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ کہاں معافی مانگنے والی ہیں. آپ کو پتا تو ہے وہ تو اتنی دلیری سے بیٹھ کے سب کو لانتیں، گالیاں، سب کچھ دے رہی ہوتی ہیں، جو کہ دیٹ از ناٹ مائی کپ آف ٹی. کہ میں تو جانتی بھی نہیں ہوں ان کو. یہ 9 مئی کی ساری سیلیبریٹیز ہیں، میں تو ان کو جانتی بھی نہیں ہوں یہ پارٹی میں کبھی تھیں یا ہیں کون. یہ بہرحال ان کی بہن نے ایک بڑا ایک طویل عرصہ لائک آئی مینشنڈ ارلیئر کہ جیل میں گزارا ہے. I must say I really respect Sanam Javed. She's a very very brave woman. The way she faced 1 سال کی اس نے قید کاٹی ہے، تو اس کو چاہیے کہ کچھ اپنی بہن سے ہی سیکھ لیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ ہبا صاحبہ، بہت شکریہ.